سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد المصطفى بدیع العطاء و بحر الوفاء بدیع الجمال و بحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آپ اور میں جمعۃ المبارک کی ببرکت نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اس آیت پاک کے بنیادی مضامین کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر گفتگو کرنے اور حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے یا سوال کرنے کے متعلق اللہ رب العزت نے آداب سکھائے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے جس بارگاہ کے اندر اٹھنے بیٹھنے یہاں تک کہ اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو کرنے کے آداب اللہ سکھا رہا ہے اپنے بندے کو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بارگاہ اور یہ مجلس اور میرے محبوب کی محفل اور میرے محبوب کے غلاموں کا حلقہ، جس حلقے کے اندر بیٹھ کر میرا محبوب اپنے غلاموں کا تزکیہ نفس فرماتا ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں، یہ کوئی عام مجلس نہیں، یہ محفل رسول ہے اور یہ مجلس مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی مجلس اور محبوب کی محفل کے آداب اللہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگا لیں کہ اہل ایمان کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب، احترام اور لحاظ کی کیا اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور اس مجلس میں حضور کی موجودگی کوئی عام بات نہیں، یہ خاص الخاص بات ہے۔ سبحان اللہ۔ سو اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ ایمان والوں کو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سبحان اللہ، اے ایمان والو، ایمان والو۔ مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا اور کہیں یہ جرم نہ کر بیٹھنا کہ دوران گفتگو تمہاری آواز
میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اونچی نہ ہو جائے، بلند نہ ہو جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی ایک کی تو کبھی دوسرے کی آواز پست اور اونچی ہوتی رہتی ہے، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی اس کی آواز سے اپنی آواز کو تم اونچا کر لیتے ہو، اونچا بول لیتے ہو، بلند تمہاری آواز ہو جاتی ہے، نہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے میرے محبوب کی آواز سے اگر تمہاری آواز بلند ہوئی یا تم نے اس انداز میں بات کی جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتی ہو، تو پھر سن لے ان تحبط اعمالکم، پھر فرمایا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اب اس آیت کے اندر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھنے اور گفتگو کرنے کے آداب سکھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی مجالس، محافل، بادشاہوں کے تخت اور تاجوروں کے دربار کے قوانین دنیا والے بناتے ہیں۔ کس دربار میں ایسے آنا ہے، اس دربار میں اس انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ واحد دربار مصطفیٰ ہے جس کے قوانین اللہ عرش سے بنا کر قرآن کے اندر بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، بڑے بڑے درباروں کے قانون بنتے ہیں، پھر مٹتے ہیں، پھر بنتے ہیں، پھر مٹتے ہیں، پھر تبدیل ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتے ہیں؟ تبدیل ہوتے ہیں۔ کائنات کے اندر واحد، کائنات کے اندر واحد دربار مصطفیٰ ہے۔ جیسے قوانین بن گئے، اب میرے آقا قبر سے باہر ہوں تو آداب پھر بھی وہی ہیں، گنبد خضرا میں اور اپنی قبر انور کے اندر ہوں، آداب پھر بھی وہی ہیں، آداب نہیں، آداب نہیں، آداب ہوئی، آداب ہوئی۔ اور آج بھی گنبد خضرا کی وہ سنہری جالیوں پر جہاں سے حضور کی زیارت کے لیے حضور کو سلام کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، آج بھی ان جالیوں پر یہ آیت سنہری حروف میں سونے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں تک بتا دیا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر پہنچو تو صرف جسم کے لحاظ سے نہیں کہ تم ادب کی تصویر بن کے پہنچو، فرمایا ظاہر باطن حتیٰ کہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول کے اندر رکھو کہ کہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں تیز نہ چلے یا میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی نہ ہو جائے۔ آواز تک کا خیال رکھو، آواز تک کا
خیال رکھو میرے محبوب کی بارگاہ اتنی بڑی اور بلند بارگاہ ہے کہ یہاں بولا بھی سنبھل کے کرو، سبحان اللہ، بے شک یا بولا بھی سنبھل کے کرو۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو تفسیر کشاف کے اندر اس آیت کی شرح کرتے ہوئے صاحب تفسیر کشاف کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ اپنی ڈیوٹی بنا لی کہ اگر کوئی قافلہ یا کوئی لوگ مدینے سے باہر، مدینے کے باہر سے حضور کو ملنے کے لیے آتے، ابھی وہ مدینہ کی حد میں داخل نہ ہوتے، ابھی وہ مدینہ کی حد میں داخل نہ ہوتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک خاص آدمی ان کی طرف بھیجتے، انہیں مدینے میں داخل ہونے سے پہلے وہ شخص روک لیتا اور روک کر انہیں محبوب کی بارگاہ میں آنے کا پہلے طریقہ سکھاتا، ادب سکھاتا، احترام سکھاتا کہ وہاں جانا ہے تو ایسے جانا ہے، وہاں گفتگو کرنی ہے تو ایسے گفتگو کرنی ہے، محبوب خدا کے سامنے بیٹھنا ہے تو اس انداز میں بیٹھنا ہے، ان کے سامنے سے اٹھنا ہے تو اس انداز میں اٹھنا۔ یہ بڑی لطیف بات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ جب پتا چلا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، قافلے والوں کو کہا جاتا رک جاؤ، ابھی مدینے میں داخل نہ ہو۔ کیوں رکے؟ کہا اس لیے رکو، پہلے مدینے والے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ سیکھو۔ کیسے آ گئے؟ کیا بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دو شخص مسجد نبوی شریف کے اندر آپس میں باتیں کر رہے تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر، لفظ مسجد نبوی شریف کے اندر باتیں کر رہے تھے۔ حضور موجود، سامنے حضور نہیں تھے، سامنے حضور، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر حال میں امتی مصطفیٰ کریم کی نظر میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامنے حضور نہیں تھے، تو گفتگو کرتے کرتے وہ دونوں شخص جب وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے تو ایک کی دوسرے سے آواز بلند ہو گئی، دوسرے کی پہلے سے آواز بلند ہو گئی، آواز بلند ہوئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صاحب کو بھیجا، ان کو بلا کے لے آؤ۔ جب بلا کر کے لے آئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کس علاقے سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم طائف سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ طائف سے آئے۔ سمجھ آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ ہم طائف سے آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لا جعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر تم ہوتے مدینے کے، تم مدینے کے ہوتے اور جیسے تم نے مسجد نبوی کے اندر یہ اپنی آواز بلند کی تو پھر عمر تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں ادب سکھاتا، میں تمہیں سزا دیتا۔
اب تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم مدینے کے نہیں ہو، تم طیف سے آئے ہو، اور طیف والوں کو مدینے والے کے ادب کا پتہ نہیں۔ نئے مسلمان تھے نا، طیف سے مدینے آئے، پر میں اگر تم مدینے کے ہوتے، کیونکہ مدینے والے آداب رسول سے واقف ہیں، مدینے والے آداب رسول سے واقف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اگر تم مدینے سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں کوڑے مارتا، صرف اس وجہ سے کہ تم مسجد نبوی میں اونچا ہو گئے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ صحابہ نے بتایا، قرآن نے بتایا، یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر اونچی سانس بھی یہاں لی جائے، اونچی سانس بھی لی جائے تو عمر بھر کا سرمایہ برباد ہو جاتا ہے۔ اتنا ادب سکھایا ہے خدا نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا، اتنا ادب سکھایا ہے خدا نے اپنے محبوب کی بارگاہ۔ یہاں تو بس خاموشی ہی وارہ کھاتی ہے، یہاں صرف اور صرف سن رہے ہیں نا، یہاں خاموشی ہی وارہ کھاتی ہے، بندہ جائے کچھ نہ بولے، بس خاموش رہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی بات کرنا پڑتی تو اشارے سے کرتے، آنکھ کے اشارے سے، یا صرف لب ہلا لیتے اور دوسرے کو پتہ چل جاتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور بات کیا ہے، زبان سے بولنا بھی بند کر دیا۔ اب آپ اس روایت کی طرف جائیں کہ جو آپ کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے ہوتے اور حضور کو سن رہے ہوتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کہیں سر ہلائیں گے تو اڑ جائیں گے۔ ایک تو یہ وجہ ادب تھی، اور دوسری وجہ تھی حسن یار کے اندر اپنے آپ کو گم کرنا۔ کہاں حسن یوسف، جو زلیخا کی سہیلیاں دیکھیں تو وہ ہاتھ کاٹ دیں، اور یہ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن تو حسن مصطفیٰ کی زکوٰۃ ہے، یہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو جو حسن کامل ہے اس کے سامنے جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے انہیں کیا غرض کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں یا ہمارے سروں پر پہاڑ آ گئے ہیں، بس وہ تو یار کے چہرے کے حسن کے اندر یوں گم ہو جاتے کہ انہیں دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں رہتی تھی، بس یار کے ہلتے ہوئے لب دیکھتے یا یار کے چہرہ بددعا کے اندر گم ہو جاتے۔ سبحان اللہ، جس کو اللہ نے زبان دی ہے سبحان اللہ کہے۔ ایسی باتوں پر گونگے نہ بنا کر، ادھر دنیا کے اندر عظمت مصطفیٰ پر گواہی دے گو اگر دیں گے آپ لوگ تو بروز معاشر جب ہم پھنس جائیں گے پھر آمنہ کی لال ہمارے حق میں گواہی دے گے۔ کچھ لوگ بولنا توہین سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا زیادہ مہذب ہیں۔ ارے یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہاں مہذب بن کے زندگی نہیں گزاری جاتی، یہاں تو نوکر منگتا سگ گولا بن کے زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور بھی نیواں ہو فقیرہ، اور بھی نیواں ہو یہ کچھ کھٹنے، اور بھی نیواں ہو جو بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جتنا جھک جاتا ہے اتنا اس کو مقدر کا سکندر بنا کے اٹھا لیا ہے۔ یہ وہ بات ہے۔ آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے چچا ہے، اور میرے آقا فرط محبت میں حضرت عباس کو یا ابن کہہ کے پکارتے، یا ابن باپ ابا،
کتنی بڑی خوش قسمتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ حضور کے والد کے بھائی ہیں، حضور کے چچا ہیں، حضور امن عین میم یہ کہہ کے کبھی کبھی پکارتے ہیں، اور اکثر حضور یا ابن کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ سبحان اللہ ان کی کتنی بڑی شہادت ہے۔ سبحان یہ وہی حضرت عباس ہے، غزوہ بدر میں یہ پکڑے گئے تھے، جب کافروں کی طرف سے آئے تھے، اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ساری رات حضور جاگتے رہے، جب یہ قیدیوں کو باندھ دیا گیا، صبح فجر کی نماز پڑھی تو حضور کی مبارک آنکھیں چشمان مقدس سرخ ہیں، اور آپ کی گال، آپ کے رخسار مبارک یوں لگتا ہے کہ بہت زیادہ روئے تھے رات۔ صحابہ نے دیکھا تو تڑپ گئے، عرض کی آقا ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا بات اتنی سی ہے، رات تم نے قیدیوں کو جو قید خانے کے اندر باندھ کے رکھا تو ساری رات قیدی کراہتے رہے، اور ان میں میرے چچا عباس بھی تھے، میں ان کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکا، بس میں روتا رہا۔ جس چچا کے ساتھ حضور کو اتنی محبت ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کل جب اگلے دن آئے فدیہ مانگا تو انہوں نے کہہ دیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ پتہ نہیں یہ حدیثیں ان منکرین کو جو حضور کے علم کے منکر ہیں، ان کو یہ حدیثیں حدیث کی کتابوں کے اندر نظر کیوں نہیں آتی؟ ان جاہلوں کو پتہ نہیں یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی۔ حضور مسکرائے، مسکرا کے اپنے چچا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا چچا آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، جب آپ میدان جنگ کو آ رہے تھے وہ جو گتھلی پوٹلی آپ نے میری چچی کو دی تھی جس میں اتنا اتنا یہ سامان تھا، اور آپ فرما رہے تھے اگر بچ گیا تو آ کے استعمال کر لوں گا، اگر میں قتل ہو گیا تو اس سے میرے بال بچوں کی پرورش کرنا، اور کمرے کے فلاں کونے کے اندر آپ چھپا کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی بدبخت کہے کہ نبی کو پتہ نہیں ہوتا، اس سے بڑا جاہل اور بدبخت کون ہے؟ تب حضرت فرمانے لگے بھتیجے بات تو یہی ہے۔ فرمایا پھر دیکھ لیں، آپ جب مکے سے چل رہے تھے، جو اپنے گھر میری چچی کے ساتھ جو آپ باتیں کر رہے تھے، مصطفیٰ مدینے کے اندر دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ ایک مرتبہ ذرا جھوم کے سبحان اللہ کہے نا۔ یہ بڑا شعر میرا مجھے بڑا مشہور اور بڑا بہت پیارا لگتا ہے، اپنے غلاموں سے جو ہو بے خبر، بس یہی آپ پکا لیں میری 12-14 سال کی سروس میں، اپنے غلاموں سے جو ہو بے خبر وہ آقا ہی کیا ہے، ارے اپنے آقا پہ جو مر مٹ نہ جائے وہ بندہ ہی کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوچھا چچا جان آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ ایک روایت ہے کہ کسی نے پوچھا، ایک حضور نے پوچھا، ایک کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ بات عمر کی ہو رہی تھی۔ بات کس کی ہو رہی تھی؟ عمر کی ہو رہی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پھر جب حضور نے پوچھا تو پھر اس وقت فرمایا انت اکبر، یا رسول اللہ آپ بڑے، سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ بڑے۔ کسی نے حضور کی غیر موجودگی میں پوچھ لیا اے حضرت عباس آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو پھر حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے، سبحان اللہ وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ وَوَلِدَتْ أَنَا قَبْلَهُ، بس میں ان سے پیدا پہلے ہو چکا ہوں لیکن ہیں وہ بڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کو تو براہ راست فرما دیا انت اکبر آپ بڑے ہیں۔ جب کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں، تو فرمایا ہیں تو حضور ہی بڑے لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا۔
بات اتنی بھی بڑھا کے نہیں کرتے کہ کہیں حضور سے کہیں آگے نہ بڑھ جائے، حضور سے آگے نہ۔ کتنا لطیف جملہ ہے کہ ہیں تو حضور ہی بڑے، لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، ہیں حضور ہی بڑے، ہیں حضور ہی بڑے۔ بس اس جملے پر یہاں حد نہ لو، صرف حد نہ لو، یہاں سے عقیدہ بھی لو۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور یہ حضور کے وہ چچا جنہیں حضور یا ابن کہہ کے پکارتے، جسے اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور بڑے، حضور بڑے۔ آپ کا یہ جملہ فرما دینا کہ حضور بڑے ہیں، جس چچا کو حضور یا ابن کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ حضور مجھ سے بڑے ہیں، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضور سے بڑا ہو۔ کائنات میں سب سے بڑے ذات مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، وہ آمنہ کے لال کی ذات۔ کائنات میں سب سے بڑی ذات مخلوق میں وہ مصطفیٰ کریم کی ذات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج بھی مسجد نبوی اور حضور کے گنبد خضرا کے وہی آداب ہیں جو حضور کی زندگی کے اندر آداب۔ یہ جو حاجی صاحبان جاتے ہیں عمرہ کرنے والے، انہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ چیخیں چلائیں، این اسی جب آپ جائیں این اسی انداز میں جانا اور حضور کی بارگاہ میں اسی انداز میں سلام عرض کرنا جیسے کہ آپ آقا کو دیکھ رہے ہیں، آقا آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہاں تو بڑے بڑے لوگ جا کے وہاں سیلفیاں بنانے لگ جاتے ہیں، اور کبھی پشت کہیں ہوتی کبھی کہیں ہوتی ہے۔ وہاں تو یہ بات میرے سمیت سب کو یاد نہیں رہنی چاہیے، سب کو یاد نہیں رہنی چاہیے کہ میں نے تصویر بنانی ہے، ویڈیو یا سیلفی بنانی ہے، یا میں نے منہ چھپا کے حضور کی بارگاہ سے گزرنا ہے۔ میرا منہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، میرا چہرہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، یہ وجود تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس رحمت للعالمین کے سامنے میں پیش کروں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی تو میری، سارے بولے نا جن کی اوقات نہیں ہے وہ بولے، بلکہ یہاں تو کسی کی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو اوقات بنی پھرتی ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور مصطفیٰ کی آل کا صدقہ ہے، حسن حسین کا صدقہ ہے، سیدہ زہرا بتول کا صدقہ ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی تو میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی کہ ہم اس لائق ہیں؟ کوئی ہے جو اپنے آپ کو اس لائق سمجھے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے؟ ہم یقیناً اس لائق نہیں ہیں۔ یہ تو اس بارگاہ عظیم کی محبت ہے کہ نالائقوں کو بھی اپنے قدموں میں بلا کر نواز دیتے ہیں اور نوازتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں جی؟ ایسے ہے امام مالک۔ اور آج بھی آداب ہوئی، کیونکہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور قبر سے باہر ہوں تب بھی زندہ ہے، قبر انور کے اندر ہوں تب بھی زندہ ہے۔ جیسے باہر دیکھتے ہیں ویسے قبر انور کے اندر بیٹھ کرتے ہیں۔ اس پردے کے پیچھے جانے اور پردے کو اٹھا لینے میں کوئی فرق نہیں، بس ہم آنکھوں کے اندھے ہیں، ہم آنکھوں کے اندھے ہیں۔ ظاہر والی آنکھوں سے بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور جو دل اور ایمان کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بھی کھلتی نہیں، اور پھر جن کی کھل جاتی ہیں
پھر وہ کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی، یہاں سے آگے اس وقت تک ہم کوئی لفظ نہیں پڑھتے جب تک سامنے سے چہرے سے نقاب اٹھا کے محبوب سلام کا جواب دیں گے۔ محبوب سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت مالک، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مسجد نبوی شریف کے اندر حدیث کا درس دیتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ حلقہ بڑھتا گیا، یعنی کلاس اور جماعت کے لوگ بڑھتے گئے، اور آپ بڑا آہستہ بولتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی، آپ بڑا آہستہ بولتے تھے۔ تو کسی نے امام مالک سے عرض کر دیا کہ امام، لوگوں کے آخر تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی، اور اس وقت سپیکر تو تھے نہیں، سپیکر تو تھے نہیں۔ فرمایا لوگوں کے آخر تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی، تو آپ یوں کریں کہ درمیان میں ایک بندہ بٹھا دیں، وہ آپ کی بات سن کر آگے تک پہنچا دیں۔ ترتیب تو ٹھیک ہے نا؟ بھی آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی، لوگ جانتے تھے کہ آپ کی آواز تو پہنچتی ہے، آپ بارگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن اور حدیث پڑھاتے ہوئے بھی اونچا نہیں بولتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ایمان ہم تک پہنچا ہے، جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو آپ درمیان میں کوئی بندہ بٹھا دیں جس تک آپ کی آواز پہنچ جائے، پھر وہ کھڑے ہو کر پچھلے لوگوں کو بتا دے کہ امام صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ تو امام صاحب نے فرمایا، کیا تم نے، سوال کرنے والے، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ اس نے کہا یہ آیت تو میں نے سنی ہے۔ کہا پھر تو نے سنی ہے تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی، پھر تو نے سنی ہے تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ پھر امام نے فرمایا وَحُرْمَتُهُ، ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مقام، حیّن و میّن سوام، میتن سوام، فرمایا مصطفیٰ کریم کا احترام، ادب، مقام جس طرح ظاہری زندگی میں تھا اسی طرح قبر کے اندر بھی ہے۔ نہ ظاہری زندگی میں مسجد نبوی میں اونچا بولا جا سکتا ہے، نہ آج حضور تاجدار مدینہ جب قبر انور کے اندر ہے تب بھی اونچا بولنا منع ہے، گناہ ہے، اور تمام اعمال برباد ہو جائیں گے جو اونچا بولے۔ سوال کرنے والے نے کہا حضور میں نے آپ کو تو نہیں کہا کہ آپ اونچا بولے۔ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سوال کرنے والے کا تو یہ سوال ہی نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے کیا کہا تھا؟ جی بولے نا، اب سارے بولے نا۔ سوال کرنے والے نے کیا کہا تھا کہ آپ کی آواز پیچھے نہیں جاتی، تو آپ کیا کریں؟ درمیان میں کوئی آدمی بٹھا دے، عالم بٹھا دے، وہ آپ سے حدیث سن کے۔ امام نے کہا کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ تو محبوب کے سامنے اونچا نہیں بولنا، اور یہ ادب اسی طرح ہے جس طرح ظاہری زندگی میں تھا، آج بھی ادب اسی طرح ہے۔ اس کے سوال کا یہ جواب تو نہیں بنتا۔ یا تو وہ امام صاحب کو کہتا بھی آپ اونچا بولے، امام صاحب کو تو اس نے نہیں کہا، اس کا جواب تو یہ نہیں بنتا۔ انہوں نے سوال کر دیا کہ حضور ہم نے کہا درمیان میں بندہ